اور اب میں تم کو یہ دونوں کا بھی کمبینیشن سمجھاتا ہوں کہ فتویٰ اور تقویٰ دونوں کو ملا کر بھی ایک کمبینیشن بنتا ہے. اب وہ بھی آپ سمجھیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اپنے وقت کے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. فقہ کے اتنے بڑے امام بھی تھے، محدث بھی تھے، آپ نے حدیث کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہے. تو امام صاحب کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. اس زمانے میں آپ فتویٰ دیا کرتے تھے. تو ایک عورت آئی آپ کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے، اور جو عورت آئی فتویٰ پوچھنے کے لیے پردے کی آڑ میں کھڑے رہ کر اس عورت نے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ میرا ایسا ہے کہ میں سوت کاٹنے کا کام کرتی ہوں. سوت کسے کہتے ہیں؟ گاندھی جی کا جو چرخہ ہے نا، گاندھی جی کا چرخہ، وہ چرخہ ہے، جو چرخہ ہے اس کو گھمانے کو سوت کاٹنا کہتے ہیں. تو بولے میں سوت کاٹنے کا کام کرتی ہوں. تو میں اپنے گھر کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کر سوت کاٹ رہی تھی. تو اچانک میں کیا ہو گیا کہ بادشاہ سلامت کی سواری جو ہے اس راستے سے گزری. تو بادشاہ سلامت کی سواری بہت لمبی تھی، جس کے اندر بڑے بڑے روشن دان تھے، اور ان روشن دانوں کی وجہ سے وہ پورا علاقہ جو ہے روشنی سے جگمگانے لگا. اب جب وہ جگمگانے لگا تو چراغ جو تھا ان کا، وہ چراغ تو آٹومیٹیکلی جس چراغ کی روشنی میں کام چل رہا تھا اس کی روشنی ختم ہو گئی ان کے سامنے. اب وہ جو پوری سواری گزری تو اس سواری کے درمیان میں ان کا جو کام تھا وہ کنٹینیو چلتا رہا سوت کاٹنے کا. تو بولے وہ جو روشنی جو تھی بادشاہ کی، اتنی لمبی جو روشنی چلی، اور اس روشنی کے اندر میں نے جو سوت کاتا ہوا ہے، وہ سوت اس کی آمدنی وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، بولے دیکھو تم تو اپنے چراغ کی روشنی میں کام کر ہی رہی تھی، اب بادشاہ کی سواری آ گئی، اس کے روشنی میں تم نے کام کیا، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی آمدنی بالکل تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تم وہ آمدنی استعمال کر سکتی ہو. اور وہ عورت جو تھی جس نے یہ فتویٰ پوچھا وہ روانہ ہو گئی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا. بولے اتنا باریک مسئلہ اتنا باریک ہے کہ بادشاہ سلامت کی سواری کی جو روشنی ہے اس کی آمدنی میرے لیے حلال اور جائز ہے یا نہیں ہے. اتنا باریک مسئلہ کوئی عورت اگر پوچھ رہی ہے، یہ معمولی عورت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو بلایا جائے. آپ نے غلام کو بھیجے، جاؤ جلدی جاؤ، وہ عورت جو ابھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی بلاؤ اس کو واپس. وہ عورت کو واپس بلایا گیا. وہ آئی دوبارہ عورت. آنے کے بعد میں وہ کھڑی رہی پردے کے پیچھے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بولے تم نے اتنا باریک مسئلہ پوچھا ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا، حضرت میں بشر حافی کی بہن ہوں. اچھا یہ واقعہ جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے اسی میں پڑھا ہوں یہ واقعہ. اس عورت نے کہا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم بشر حافی کی بہن ہو تو پھر تمہارے لیے وہ آمدنی حرام اور ناجائز ہے. ہاں اگر کوئی عام عورت ہوتی اس کے لیے وہ حلال اور جائز تھی، لیکن چونکہ تم بشر حافی کی بہن ہو اس لیے تمہارے لیے حرام اور ناجائز ہے. کیوں فرمایا ایسا؟ کیونکہ بشر حافی اس زمانے کے اولیاء کے سردار تھے، صوفیاء کے سردار تھے، تقوی کے اوپر پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اب میرے سمجھ میں آیا کہ اتنا باریک مسئلہ پوچھنے والی عورت معمولی نہیں ہو سکتی ہے. اگر تم واقعی بشر حافی کی بہن ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو میرے بھائی جس نے میرے سے یہ سوال کیا، اب آپ سمجھ سکتے ہو. اسے کہتے ہیں تقوی اور فتوے کے بیچ کا فرق.